اچھی آواز میں روٹی بھی ہاتھ میں چلے کھجورا بھی ہاتھ میں چلے اور حضرت شیخ محترم فرمانے نے رب کعبہ کی قسم ہے وہ بزرگ فرمانے نے جدوں تک وہ روٹی تے کھجورا میرے کول نہیں جانے میں نے بلال نہ خطا دار مدینہ کی زیارت ہوئی سبحان اللہ ارے منگتا میرے معبود دی بولو بولو میرے معبود دی بارگاہ دے اندر جاؤ اور حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حج فزار قبری بعد وفاتی سبحان اللہ اللہ جڑا بندہ حج کر کے میری قبر کی زیارت کرے وہ پریشان نہ ہوئے جس نے ظاہری دنیا سے حضور فرماتے ہیں میری زیارت کیتی ہے وہ صحابی بڑے ہیں یہ بڑے ہیں صحابی سارے بڑے یہ بڑے ہیں صحابی کدی وہ پریشان نہ ہوئے اللہ نے صحابیت کا درجہ تے انہوں نے عطا فرمایا ہے کہ جڑے جنہاں نے حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے میں زیارت نہیں کر سکیا اللہ نے میں صحابیت کا درجہ نہیں دیتا لیکن حضور فرماتے ہیں وہ حج کرن تو بعد بس میری ملاقات واسطے آوے میری وفات تو بعد میری قبر دیتے آوے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری زیارت کر لوے انج سمجھے اس نے زندگی کے اندر میں محمد کی زیارت کی سبحان اللہ انج سمجھے کہ اس نے زندگی کے اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی اور دوسری حدیث پاک حضور فرمانے ہیں من حج البیت ولم یزورنی فقط جفانی جڑا شخص حج کرتے آوے اور پھر میری زیارت واسطے نہ آوے میری زیارت واسطے نہ آوے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقط جفانی وہ انج سمجھے کہ اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جفا کی تھی میرے اتنے ظلم کیتا سا اتنے گل سمجھنا لیا جڑے بیلی کہتے ہیں نہیں جی ہم تو حج کے لیے آئے ہیں اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آئے ہیں ہم قبروں کو دیکھنے کے لیے نہیں آئے نہ تو ہم قبروں پہ جائیں گے وہاں پہ جانا شرک ہے میں کہا جناب وہ نہیں کہہ رہے کہ نہ انہوں کی جرات ہے بلکہ اللہ انہوں نے اپنے معبود کی بارگاہ سے آن ہی نہیں دے کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے جب اپنی جاننا تے ظلم کر بیٹھو میرے معبود کی بارگاہ کے اندر بولو میرے معبود کی بارگاہ کے اندر آ جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہیں معاف فرما دیا گا میرا رسول بھی تمہیں معاف فرما دے گا اور تمہاری بخشش ہو مغفرت ہو جائے گی حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے غلاموں پتہ یہ چلے ہے کہ جڑا بندہ حضور دی بارگاہ دے اندر جاندہ ہے اور حضور دی بارگاہ دے اندر جا کے حضور دے روزہ اطہر دی زیارت کرتا ہے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ آپ حضور دے غلام سن جڑے ایک دفعہ اگر اذان نہ دے مڑی رب دا سورج آسمان دے نہیں چڑھ
جی اللہ فرمانا ہے محبوب اپنے بلال کو کہنا اذان دے میں تو سورج چلے سبحان اللہ جی اور حضور رات معراج جب معراج تے گئے کریم آقا فرماتے ہیں میں رات معراج میں معراج دی بلندیاں تے آسمان دی بلندیاں تے جا کے حضرت بلال دی اذان دی آواز سنی سبحان اللہ اللہ فرماتا ہے سونے محبوبہ میں ایک فرشتہ پیدا کیتا ہے جس دی آواز بھی بلال جیسی رنگ بھی بلال جیسا قد و قامت بھی بلال جیسی نقش و نین بھی بلال جیسے سبحان اللہ اور اس دی آواز بھی بلال جیسے کہ میرا محبوب آوے گا اور میرا محبوب جدو اپنے یار بلال دی آواز سنے گا میرے محبوب دے دل میں اطمینان ہوئے گا سبحان اللہ جی بولو بولو سبحان اللہ اچھی آواز میں سبحان اللہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھا شہر مدینہ ہوئے کہ جس کے اندر حضرت بلال آزان دیون کہ سورج تک ہوتا ہے وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آدھی بارگاہ بے کس بنا دن حاضر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے